السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں یوم آزادی کے متعلق ایک تقریر تیار کیا ہوں، وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تقریر خاص کر کے مدرسے کے ان طالب علموں کے لیے ہے جو یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی کے پروگرام میں تقریر کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم اپنے جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، ہم اپنے جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو میرے طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، جہاں تک جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کے اور حضرات علماء کرام کے تاریخی کردار کا سوال ہے، ان کے قربانیوں کا سوال ہے، تو اس کو تو بھلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جد و جہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کے خدمات، قربانیاں اور ان کے کارگزاریاں اور علماء کرام کے خدمات کا تذکرہ نہیں کیا جائے۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ حضرات، 1799 میں ارنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور یہ عام اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، میدان جہاد کو گرم کرنا اور اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آنا، یہ ہم سب کا فریضہ بن چکا ہے۔ حضرات، پھر 1818 سے حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی قیادت میں علماء اور دردمندان ملت کا ایک قافلہ ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہے، گاؤں گاؤں جاتا ہے، دیہات دیہات جاتا ہے، بستی بستی جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی جاتا ہے، غیروں کے درمیان بھی جاتا ہے، اور ذہن سازی کی جاتی ہے، انگریزوں کے خلاف محاذ تیار کیا جاتا ہے، پورے ملک میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ 1818 سے 1831 تک برابر یہ دونوں حضرات انگریزوں کے خلاف اس عمل میں مصروف تھے، میدان بنانے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1857 میں ملک کے تمام طبقات مل کر ایک بارگی انگریزوں کے خلاف حملہ کیا۔ انگریزوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا اور بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس میں صرف 2 لاکھ مسلمانوں نے ہی شہادت کا جام نوش کیا، اور ان 2 لاکھ مسلمانوں میں صرف 51,500 صرف علماء کرام تھے جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر اس سے ٹھیک 10 سال بعد سن 1868 میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 10 سال بعد سن 1878 میں انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے حضرت شیخ الہند نے ایک انجمن کا قیام فرمایا، اور اس انجمن کے ذریعہ در حقیقت لوگوں کی تربیت کی جا رہی تھی، مجاہدین کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی انجمن کے زیر انتظام حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک 1915 میں راز فاش ہو جانے کی وجہ سے تکمیل تک پہنچ نہ سکی، اور شیخ الہند اور ان کے ہمراہ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ 15 اگست 1947 میں اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔
یہ انتہائی مختصر تاریخ ہے جد و جہد آزادی کے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی کے اس تاریخ میں ہمارے اکابر علماء اور ملک میں بسنے والے تمام طبقات کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور اس آزادی کے ذریعہ کیا خواب دیکھا تھا، اسی خواب کے مطابق ہمیں اس ملک بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔